दोस्तों, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होते ही ये 7 चीज़ें फ़ौरन अपने घर से फेंक देना, वरना पूरा साल मोहताज रहोगे। तंगदस्ती आपका मुकद्दर बनेगी और बाद में सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही घर से जो निकालनी है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको मालूम है कि जाने अनजाने में हम अपने ही हाथों से अपने घरों में नहूसत और बलाओं को दावत दे रहे हैं। हम दिन रात एक करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में ना सुकून है, ना रोज़ी में बरकत है, ना ही घर से बीमारियों और परेशानियां ख़त्म होने का नाम लेती हैं। कभी ठंडे दिल से सोचा है कि आखिर इसकी असल वजह क्या है? खुदा की कसम, ये कोई मामूली बात नहीं। रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना गुजरने से पहले अपने घर से 7 चीज़ें बाहर निकालें, वरना आपके सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपके कमाए हुए पैसे हस्पतालों और दवाइयों में उड़ जाएंगे और आप सोचकर परेशान हो जाएंगे कि आपका घर जहां सुकून मिलना चाहिए वो एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां रहमत के फरिश्ते कदम रखते हुए भी डरेंगे। मैं आपको वो 7 खतरनाक चीज़ें बताने वाला हूं जो खामोशी से आपके रिज़्क़ के दरवाज़ों पर ताले लगा रही हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को घर की खूबसूरती समझते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपकी गरीबी, बीमारी और तबाही की असल वजह हैं। अगर आप चाहते हैं कि आका की आमद का ये महीना आपके घरों में बरकतों, रहमतों और खुशियों को लेकर आए, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए। अगर इन 7 चीज़ों में से एक चीज़ भी आपके घर में है तो वो आपके घर की तमाम बरकतें और सुकून निचोड़ कर रख देगी। आखिर वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो फ़ौरन बाहर निकालना ज़रूरी है? ये जानना आपके और आपके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में हमारे घरों से रहमत के फरिश्ते को भगा देती है और रिज़्क़ के तमाम रास्ते बंद कर देती है, वो है हमारे घरों में जानदारों की तस्वीरें, मुजस्मे। हमने अपने घरों की दीवारों पर, अलमारियों में, बच्चों के कमरों में, यहाँ तक कि अपने मोबाइल की स्क्रीनों पर भी ऐसी ऐसी तस्वीर और वॉलपेपर लगाए हैं जो अल्लाह और इसके रसूल की नाराज़गी का बाइस हैं। नबी पाक का फरमान है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर या कोई मुजस्मा मौजूद हो, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर हमारे घर में कोई अजीज़ मेहमान आए तो वो घर कितना वीरान और उदास है। इसी तरह जिस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ही कदम ना रखें, क्या वहाँ सुकून आ सकता है? रोज़ी और पैसों में बरकत हो सकती है? हम दिन रात ये शिकायत करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, पैसा हाथ में आते ही पानी की तरह बह जाता है, बीमारियां घर से निकलने का नाम नहीं लेती। हकीकत ये है कि हमने खुद अपने हाथों से वो तमाम चीज़ें घरों में जमा करके रखी हैं जो अल्लाह की रहमत को अंदर आने से रोकती हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके घर में या आपके मोबाइल में कोई ऐसी तस्वीर या खिलौने या मुजस्मे मौजूद हैं जिसके बारे में आपको पहले मालूम नहीं था कि ये गलत है? अभी के भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आज रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने का एहतराम करते हैं और इस बुराई को अपने घर से ख़त्म करने का पक्का इरादा करते हैं। आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आप अपनी और अपने घर वालों की कितनी संजीदा इस्लाह करते हैं। कुछ लोग ये दलील देंगे कि ये एक शौक़ है, घर की खूबसूरती है, कोई पुरानी याद है। क्या हमारी ये मामूली यादगारें अल्लाह की रहमत से ज़्यादा अहम है? ये छोटा सा शौक़ हमारे घर की रिज़्क़ और बरकत को खा जाता है। शैतान आपके दिल में वसवसे डालेगा, दलाइल देगा कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो बस डेकोरेशन है। जिस दिन आपका रिज़्क़ तंग होगा, जिस दिन घर में बीमारियां आएंगी, इस दिन आपको ये तस्वीर किसी काम की नज़र नहीं आएंगी। तस्वीर से मुराद सिर्फ दीवारों पर लगे फ्रेम नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे खिलौने और मुजस्मे भी हैं जो हमने डेकोरेशन के नाम पर सजा रखे हैं। ये छोटी सी लापरवाही आपके घर को शैतान का गढ़ बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल में आपके घर में नूर और बरकत आए तो आज ही तमाम चीज़ों को घर से बाहर फेंकें। यह था पहला काम, जो आपको बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन इसके असरात और तबाही इतनी गहरी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अब दूसरी चीज़ में जो आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक है। वो ऐसी नापाक चीज़ है जो इस वक्त भी आपके घर के अंदर मौजूद है, लेकिन आपको ख़बर तक नहीं, और वो खामोशी से आपकी मेहनत को, आपकी जायज़ कमाई को आग लगा रही है। अगर आपने इस दूसरी चीज़ के बारे में जान लिया और आज इस मुबारक महीने के सदक़े से अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला, तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि आपके घर की गरीबी, तंगी, बीमारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, आप चाहे जितनी भी मेहनत करें।
जितना भी पैसा कमाएं, आपके काम कभी नहीं आएगा, लेकिन हमेशा मुसीबतों और परेशानियों में उड़ेगा। क्या आप वाकई दिल से जानना चाहते हैं कि वो दूसरी खौफनाक चीज़ क्या है जो आपकी रोज़ी को बर्बाद कर रही है? अगर आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जी हाँ ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में आपके साथ आपके अजीज़ व अकारब भी हर तरह की नाखानी आफत से महफूज रहें। अब बात करते हैं इस दूसरी सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन चीज़ की जो हम सब के घरों में दीमक की तरह फैली है। अपने दिल पर हाथ रखकर ठंडे दिमाग से पूछें, क्या हमारे घरों में सुबह से लेकर रात तक वाकई हकीकी सुकून, चैन और सुकून कल्ब मौजूद है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि हमने अपने खूबसूरत घरों को तफरीह और अयाशी का अड्डा बना रखा है। सुबह होते ही घर के हर कोने में मोबाइल फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में गाने बज रहे होते हैं। टीवी की स्क्रीनों पर बेहुदा ड्रामे, फिल्में, गाने चल रहे होते हैं और घर की फ़ज़ाओं में मौसीकी की ऐसी धुनें गूंजती हैं जो रूह को बेचैन करती हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये शोर हमारी रूह को अंदर से मुर्दा कर रहा है, हमारे दिलों से ईमान की मिठास को ख़त्म कर रहा है? अल्लाह का फरमाने वाली शान है कि जो दिल और जो घर अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो जाता है वहाँ शैतान अपना डेरा जमा लेता है। आप में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये तो बस एक मामूली सी इंटरटेनमेंट है, वक्त गुजारने का ज़रिया है, इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कोई आम तफरी नहीं, ये आपके अपने घर में अल्लाह की रहमत के तमाम तर दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करने का इंतहाई खामोश और ख़तरनाक तरीका है। मौसीकी की धुनों और बेहुदा किस्म के ड्रामों में अक्सर वो बातें, वो मनासिर, वो बोल दिखाए और सुनाए जाते हैं जो इंसान को दीन इस्लाम से, अल्लाह की याद से, सच्ची बंदगी से दूर कर ले जाते हैं। जब आपके घर की दरो दीवार इन गानों, नाच गाने और शोर गुल की आवाज़ों से गूंजती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों से वो घर गिर जाता है। फिर आप चाहे महीने के लाखों रुपए भी कमा लें, आपको अपने घर में कभी भी हकीकी और दिली सुकून नसीब नहीं होगा। पैसा आएगा, पानी की तरह गैर ज़रूरी चीज़ों, बीमारियों, उलझनों में बह जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सच्ची बात को दिल से मानते हैं? इनके घरों में गानों, फिल्मों, ड्रामों के शोर की वजह से ज़हनी तनाव, घर के अफराद में चिड़चिड़ापन और आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अभी अभी कमेंट सेक्शन में जी हाँ लिख कर बताएं ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप लोग इस तलख हकीकत को अच्छी तरह समझ रहे हैं। आपका एक कमेंट देखकर दूसरे मुसलमानों को हिम्मत मिलेगी कि वो रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने की बरकत से इस गलत काम को हमेशा के लिए खैराबाद कहें। मैं आपको एक सच्ची बात बताता चलूं जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से ना सुनी हो। जिस घर में सुबह शाम मौसीकी और गाने चलते हैं वहाँ के रहने वालों के दिलों से नेकी करने की तड़प और शौक ख़त्म हो जाता है। आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा, आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानेगी और ना ही आपकी इज्जत करेगी। इन पाकीज़ा कानों में अल्लाह का मुकद्दस कलाम और नबी करीम की सीरत की बजाय शैतानी धुनें जारी हैं। आप खुद फैसला करें। जिस घर में दिन रात शैतान के नगमे गूंजते हों वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कैसे दाखिल हो सकते हैं? रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने का सदका आप आज ही से अपने घर का माहौल बदल कर देखें। सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर का टीवी मुकम्मल बंद करें, मोबाइल पर गाने बजाना शुरू करें, बंद करें। इसकी जगह पर किसी कारी की खूबसूरत तिलावत, नाते रसूल मकबूल, कोई प्यारी इस्लामी बात लगा कर देखें। आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर की फ़िज़ा में कैसा अजीब सुकून और ठंडक आती है। ये थी दूसरी चीज़ जो खामोशी से आपके घरों से सुकून और बरकत को ख़त्म करती है। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो एक ऐसी बड़ी बला और आफत है जो घर के सरबरा के हाथ से रिज़्क़ को ऐसे छीन लेती है जैसे छलनी से पानी निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी तमाम जमा पूंजी, आपका बैंक बैलेंस और मेहनत की कमाई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। आप दिन रात एक करके पैसा कमाएंगे लेकिन वो पैसा पानी की तरह बह जाएगा। आप हाथ मलते मलते रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ख़तरनाक तीसरी चीज़ है जो इंसान के घर से रोज़ी और रिज़्क़ की तमाम बरकतों को जड़ से ख़त्म करती है? रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अभी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। वीडियो के इस हिस्से को एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि अगला पॉइंट सीधा आपकी जेब, आपके घर के खर्चों, आपकी आमदनी पर असर करने वाला है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके घर से रिज़्क़ की बरकत को ऐसे निकाल कर बाहर फेंकती है जैसे दूध से मक्खी, वो है आपस के रोज़ रोज़ के झगड़े, वालदैन की बेतौकीरी,
میرے بھائیوں، جس گھر میں ماں باپ پر چیخا اور چلایا جائے، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہ کرتے ہوں، یا جس گھر میں بائی بائی سے اونچی آواز میں زبان درازی گالی گلوچ کرے، اس گھر میں اللہ کی رحمت ایک لمحہ بھی نہیں آتی۔ آپ چاہے کتنا صدقہ خیرات کریں، کتنی نفل نمازیں پڑھیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بغض، طلع کلامی، گالی گلوچ رکھتے ہیں تو اللہ کی قسم اس گھر کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی حرمت کا سوچیں۔ جس گھر میں بوڑھے والدین کے دل دکھتے ہوں، کیا وہاں رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے رزق اور کامیابی کی کنجی والدین کی رضا اور خدمت پہ رکھی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کے گھر میں ان کی بےزتی ہوتی ہے۔ آپ دن رات جتنی مرضی محنت کریں، آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہے گی۔ یہ اللہ کا وہ قائم کردہ قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے آج یا مرضی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا یا اپنے گھر میں کسی سے شدید لڑائی کی؟ ہمت کریں، ربیع الاول کے صدقے کومنٹس باکس میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، معافی مانگیں، کیونکہ سچے دل سے معافی مانگنے سے اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ کومنٹ میں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ جو لوگ گھر میں ہر وقت کڑواہٹ، لڑائی جھگڑے رکھتے ہیں، ان کے گھر کے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا ہی مہنگا اور اچھا کھانا کیوں نہ کھائیں، ان کے جسم کو طاقت اور سکون نہیں ملتا۔ اس غذا میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت صرف اس گھر میں اترتی ہے جہاں محبت، اتفاق اور ایک دوسرے کے لیے احترام ہو۔ اگر آپ کا گھر میدان جنگ ہے تو سمجھ لیں آپ اپنی کامیابی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آپس میں پیار اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ آج اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ گھر میں ذرا سی بھی بحث شروع ہو تو فوراً خاموش ہو جائیں۔ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جائے، اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بناتا ہے۔ کیا آپ اپنے اس روحانی محل کے لیے اپنی انا اور غصے کو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنی انا کو ماریں اور یہ عہد کریں کہ آج کے بعد گھر میں اونچی آواز نہیں نکلے گی۔ یہ تھا آپ اس کے لڑائی جھگڑوں کا عذاب جو آپ کے گھروں کو برکت سے خالی کر رہا تھا۔ اب جو چوتھی چیز ہے آپ کو بتانے والا ہوں، وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسی ناپاک چیز ہے جو آپ کے رزق کو حرام بنا دیتی ہے، آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سب جانے انجانے میں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام کمائی کو بے برکت اور تباہ کرنے والی وہ چوتھی خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو بھی کومنٹ میں الرٹ لکھیں، کیونکہ اگلا پوائنٹ ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اصلاح کرے گا۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ صرف پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جس گھر میں صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہ رکھا جائے، جہاں باتھ روم اور بیت الخلاء میں گندگی نجاست پھیلی رہتی ہو، جہاں رات کو باورچی خانے کچن میں برتن گندے پڑے ہوں، گھر کے کونے کونے میں کچرا ہو، وہاں شیطان اپنے مستقل ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ روپے کا صدقہ کریں، لیکن اگر آپ کا گھر ایک ناپاک اور گندی جگہ پر بن چکا ہے تو یاد رکھیں وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کا داخلہ ممکن نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت خاص معزز مہمان آئے، آپ کا گھر کا فرش گندا ہو، برتن میلے ہوں، ہر طرف بدبو ہو، تو کیا وہ مہمان وہاں ایک پل بھی ٹھہرے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو نوری فرشتے لے کر آتے ہیں وہ ایسی ناپاک اور گندی جگہ پر آئیں گے؟ گندگی اور ناپاکی کی صرف دھول مٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ گہرا بوجھ ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں سے سکون اور خوشیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ گندگی جہاں کہیں بھی ہو جراثیموں کے ساتھ منفی اثرات لے کر آتی ہے۔ جب گھر پاک ہوتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ گھر کے ماحول میں ایک ہلکی اور پیاری سی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ صفائی کا مطلب صرف اوپر سے جھاڑو لگانا نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے جو بدبو، نجاست اور ناپاکی کا سبب ہے۔ کچن میں جمع شدہ پرانا کچرا، باتھ رومز میں پڑی گندی اور ایسی تمام چیزیں جو گھر میں گھٹن اور بدبو پیدا کرتی ہیں، انہیں فوراً اپنے گھر سے باہر پھینکیں۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اپنے ایمان کا حصہ ضائع ہونے دیں گے؟ آپ میں سے کتنے لوگ آج اس بات کا سچے دل سے عہد اور پکا ارادہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ہر کونے کو، خاص طور پر باتھ روم اور کچن کو آج چمکائیں گے؟ کومنٹ میں تیار ہوں لکھیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ پاکیزگی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے اس ایک کومنٹ سے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صفائی ستھرائی کی ترغیب ملے گی۔
یہ تو تھا صفائی اور پاکیزگی کا عمل جو ہمارے گھروں کو فرشتوں کی جگہ بناتا ہے۔ اب جو پانچویں چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسا عمل اور غلطی ہے جو انسان کے رزق اور روزی کے تمام دروازوں پر ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط تالا لگا دیتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا ناپاک کام ہے جو خاموشی سے آپ کی تمام کمائی اور محنت کو آگ لگا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق کی برکت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وہ خطرناک عمل کون سا ہے؟ ربیع الاول کا صدقہ کمنٹ میں پہلے بتا دوں، کیونکہ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی جیب، آپ کی کمائی، آپ کے بچوں اور بے تحاشا نقصان پہنچانے والا ہے۔ پانچویں اور سب سے خطرناک چیز جو آپ کے گھر کی برکت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے اور آپ کی تمام دعاؤں پر اثر ختم کرتی ہے، وہ ہے آپ کی آمدنی اور روزی کا ذریعہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں، حدیث میں واضح حکم دیا کہ صرف اور صرف حلال رزق کماؤ۔ اگر آپ کا پیسہ سودی بینکوں کے سود، کاروبار میں جھوٹ بول کر، چیزوں میں ملاوٹ کر کر، ناپ تول میں کمی کر کے یا کسی غریب کا حق مار کر ہے تو یقین مانیں آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر میں جہنم کی آگ چلا رہے ہیں۔ آپ دن رات جتنی محنت کر لیں، کتنی بھی بڑی سے بڑی نوکری کر لیں، اگر آپ کے رزق میں حرام کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی شامل ہے تو وہ پیسہ آپ کے گھر میں نحوست لے کر آئے گا، آپ کے لیے بیماری لے کر آئے گا، کوٹ کچہری اور نئی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کی تنخواہ اور کمائی ختم ہو جاتی ہے، پیسہ ہاتھ میں آتے ہی نکل جاتا ہے؟ یہ اسی حرام یا مشکوک پیسے کی وجہ سے ہے جو آپ کے گھر سے تمام برکتوں کو چوس لیتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں ایسی غیب سے برکت ڈالتا ہے کہ تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، گھر میں سکون بھی رہتا ہے۔ لیکن جو شخص حرام کماتا ہے، اس کی تمام کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ رزق میں برکت کا دار و مدار حلال کمائی پر ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ابھی کمنٹ میں صرف حلال لکھ کر اپنی سچی گواہی دیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی کمائی کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ حرام کا ایک لقمہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے، وہ آپ کی اولاد کی تربیت اور طبیعت کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اولاد والدین کی بات نہیں مانتی۔ ہم نے جانے انجانے میں حرام یا مشکوک پیسہ پان رکھا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نافرمان بنے؟ تو پھر آج ربیع الاول کے اس عظیم و شان مہینے کا صدقہ اپنے رزق کے ذرائع کا حساب کتاب کریں۔ دیکھیں کہ ہم سود کا لین دین تو نہیں کر رہے، کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ سچی توبہ کریں، اللہ سے حلال رزق مانگیں۔ یہ تھی آپ کی کمائی اور روزی کی حقیقت جو آپ کے گھر کا سکون طے کرتی ہے۔ اب جو چھٹی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو اتنی عام ہے کہ ہم اسے اپنے گھر کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی ہر عبادت اور التجا کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے سے روکنے والی وہ چھٹی چیز کون سی ہے؟ تو ابھی کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں تاکہ اگلی بات آپ کے گھروں کی دعاؤں اور عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا راز بن جائے۔ چھٹی چیز، اور یہ اتنی اہم اور بنیادی بات ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی گھر حقیقت میں گھر نہیں رہتا۔ جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، صبح شام ذکر نہ ہوتا ہو، حضور سے رو رو کر دعائیں نہ مانگی جاتی ہوں، وہ گھر اور اس کے گھر والوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ویران قبرستان بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اب آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ کسی مردہ جگہ یا قبرستان میں رہنا پسند کریں گے؟ اپنے گھر کے ماحول پر غور کریں، کیا وہاں دن بھر کسی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یا ٹی وی شو کا شور، موبائل کی چیخیں، دنیاوی بات چیت کا ہنگامہ ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ذکر الہی نہیں تو یقین مانیں آپ کا گھر روح سے خالی ہے، ویران ہے، قبرستان ہے۔ آپ جتنی مرضی اونچی دیواریں بنا لیں، جتنے مرضی فرنیچر لے آئیں، اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو سکون کی ہوا کبھی نہیں گزرے گی۔ ذکر نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں نا امیدی، نحوست، چڑچڑاپن، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر شیطان کا اڈا بنا رہے؟ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کر گھنٹوں بیٹھ جائیں، بلکہ بس اپنے گھر میں اللہ کا نام لیں، گھر میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کریں،
کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، سونے سے پہلے کلمہ اور آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ ربیع الاول کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کا یہی اصل پیغام ہے کہ ہم اپنے گھروں کو آقا کی سنت اور رب کے ذکر سے روشن کریں۔ آپ میں سے کتنے لوگ آج ربیع الاول کے مبارک مہینے کی نسبت سے یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد اپنے گھر میں کم از کم ایک بار ذکر کریں گے یا تلاوت سنیں گے؟ کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر حاضری لکھوائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے گھروں میں آج سے نور الہی اور رحمت داخل ہوگی۔ دوستو، اب ساتویں اور آخری چیز، یہ بہت سنجیدہ ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 6 کام کر لیے لیکن اس آخری پوائنٹ پر عمل نہ کیا تو آپ کے گھر کی روحانی اصلاح بالکل ادھوری رہ جائے گی۔ تمام ظاہری نیکیوں، نمازوں، روزوں، تلاوت اور گھر کی صفائی ستھرائی کے باوجود اگر آپ کے گھر میں رہنے والے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یا ہر وقت ایک دوسرے کے لیے بدگمانی اور کرواہٹ ہے تو آپ کا گھر سکون اور رحمت کا گوارا نہیں بن سکتا۔ حسد اور کینہ دل کی ایک ایسی پوشیدہ آگ ہے جو انسان کی سالوں کی نیکیوں کو خاموشی سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی کامیابی اور آگے بڑھنے پر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلن محسوس کریں، ایک دوسرے کی خوشیوں پر کڑنے لگیں، تو اللہ اس گھر کی در و دیوار سے سکون اور رزق کی تمام تر برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک انتہائی فکر انگیز سچی اسلامی روایت ذہن میں ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ایک اور باکمال حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کا دل ہر قسم کے کینے، حسد، بغض اور خیانت سے بالکل پاک ہو اور زبان سچی ہو۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ اور حسد ہے تو ظاہر ہے کہ تمام تر عبادتیں پرہیزگاری سے بے اثر ہو جائیں گی۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں اور دوستوں سے بڑے مسکرا کر اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر کے عزیز بھائیوں اور رشتہ داروں سے نمرود جیسی نفرت اور جلن کیوں رکھتے ہیں؟ یہ وسوسہ، بدگمانی، فلاں مجھ پر پیسے کیوں کما رہا ہے، یا اس کے پاس مجھ سے بہتر گاڑی یا گھر کیوں ہے، یا اس کی اولاد مجھ سے آگے کیوں نکل گئی، یہ ناپاک سوچ آپ کی اپنی زندگی، آپ کا ذہنی سکون اور آپ کا اپنا رزق برباد کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنے کسی مسلمان بہن بھائی یا سگے رشتہ دار کی خوشی میں سچے دل سے خوش نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں کبھی بھی دلی اور ذہنی سکون عطا نہیں فرماتا۔ حسد کرنے والا انسان کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کے دسترخوان نعمتوں پر ہے، اپنی بے شمار نعمتوں پر نہیں۔ جب آپ دوسروں سے حسد کرنا، ان کا برا چاہنا چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے غیب کے خزانوں سے اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسد اور بغض دراصل روزی اور رزق کے تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے والی سب سے منحوس چابی ہے۔ ربیع الاول کا یہ پیارا اور مبارک مہینہ ہمیں آپس میں رحم دلی، معاف کرنے اور پیار محبت بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ اپنے گھر میں محبت کا پاکیزہ ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کریں، ایک دوسرے کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، ہر مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنا اور کیسے نوازے گا۔